اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر خلق اور خلق میں سب سے افضل ترین شخصیت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین سفر ہجرت مدینہ کا سفر فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے خالق حقیقی اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ ان مناسبات سے یہ بات تو عیاں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے اندر ایک خاص اہمیت اور مقام رکھتا ہے کہ آپ پیدا بھی اسی ماہ میں ہوئے، مبعوث بھی اسی ماہ میں ہوئے، ہجرت بھی کی اور پھر انتقال بھی اسی ماہ میں فرمایا۔ اب اس ماہ کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یا خالق و مالک نے، کائنات کے پیدا کرنے والے اور ہمیں دین اسلام کو بطور شریعت دینے والے نے کوئی ایسے احکامات، ایسی تعلیمات نہیں دیں کہ اس مہینے میں کوئی خاص عمل کیا جائے، خاص طریقہ اپنایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے کائنات میں بسنے والے تمام مسلمانوں نے ان واقعات کی مناسبت سے یہ سمجھا کہ کم از کم اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، اس کے بارے میں اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے، یہ سمجھا کہ چونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات وارد ہوئے، تو لہٰذا اس مہینے کے اندر عام دنوں کی نسبت، عام ایام کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی شان، آپ کی منزلت، آپ کے مقام، مرتبہ اس مہینے کے اندر کچھ زیادہ بیان کیا جائے، بالخصوص بیان کیا جائے۔ کچھ لوگ وہ اس معاملے میں بڑی انتہا کا شکار ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے ایک دن مخصوص کر لیا، ربیع الاول کا پورا ماہ تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت تو فرمائی، طے ہے، یقینی بات ہے، صحیح سند سے بات، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کس تاریخ کو ہجرت فرمائی یہ بات اختلافی ہے۔ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ کون سا سوموار تھا اور کون سا دن تھا ہجرت کے بارے میں یہ بات طے نہیں۔ پیدائش کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی، طے نہیں ہے۔ بعثت کے بارے میں بھی کہ کس دن پہلی وحی آئی، ربیع الاول میں آئی، اختلاف ہے اس میں بھی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ربیع الاول میں آئی، ایک قول ہے کہ رمضان میں آئی پہلی وحی۔ اب بات یہ ہے کہ ایام کی تخصیص، ایک دن کو خاص کر لینا، 2 3 4 5 8 9 10 11 12 فلاں ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، یا فلاں کو ہی آپ فوت ہوئے، یا فلاں کو ہی آپ نے ہجرت فرمائی، یہ دن کی تخصیص کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں۔ جن لوگوں نے آج کے دن کو
12 ربیع الاول آپ کو معلوم، جن لوگوں نے آج کے دن کو ایک عید کا دن قرار دے دیا اور اس کو عید میلاد کہا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن پیدا ہوئے تھے، ان کے پاس اس دن کو تخصیص کرنے کا بھی کوئی ثبوت اور کوئی جواز نہیں۔ امت میں سے کوئی بھی ایک شخص، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، مورخین میں سے کوئی بھی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی پیدائش پر کوئی قول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک قول بھی 12 ربیع الاول کا نہیں، ایک قول بھی۔ ہاں، احمد رضا خان بریلوی خود ذی الحج کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتاتے ہیں، عبد القادر جیلانی محرم کے مہینے میں پیدائش بتا رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ محرم میں۔ احمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں؟ کب پیدا ہوئے؟ ذی الحج میں۔ اور باقی مورخین اور باقی مفسرین، ابن کثیر، ابن حجر اور مورخین، کوئی کہتا ہے 7 کو، کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 3 کو، کوئی کہتا ہے 17 کو، 18 کو، 19 کو، 21 کو، 22 کو، 23 کو ربیع الاول کی، 12 کا قول کسی نے نہیں لکھا۔ لاؤ کسی کے پاس ہے۔ خود بریلوی علماء نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں لاہور کے ایک شخص تھے اشرف علی، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے 12 وفات کا دن اب 12 میلاد میں تبدیل ہو رہا ہے۔ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، باقاعدہ کوشش کے ساتھ 12 وفات کے دن کو، اور وفات کے دن کے اوپر اتفاق ہے، جمہور کا اتفاق ہے کہ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وہ 12 کو ہی ہوئی۔ اب میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو کلچر ہے نا 12 ربیع الاول والے دن، ایک تو اس دن کی تخصیص کوئی دلیل اور کوئی جواز نہیں، پھر اس دن میں چراغاں، جھنڈیاں، موسیقی، یہ کب ہوتا ہے؟ سالگرہ والے دن۔ آپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں مناتا تو کچھ دوسرے بچوں کی سالگرہ مناتے آپ نے دیکھا ہوگا۔ سالگرہ پر کیا ہوتا ہے؟ کیک کاٹے جاتے ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے، دعوت، پارٹیاں، تقریبات ہوتی ہیں، اور موسیقی، گانا بجانا، ہلا گلا، شور شرابہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کلچر آیا کہاں سے؟ عیسائیوں، یہودیوں سے، یورپ سے، مغرب سے، غیر مسلموں سے، سالگرہ منانے کا کلچر۔ اب بیچارے سادہ لوگ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جب ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں تو ہمیں تو اپنے پیارے نبی کی بھی سالگرہ منانی چاہیے۔ سالگرہ منانے کو کوئی بندہ ثواب سمجھتا ہے؟ جتنے بھی لوگ سالگرہ مناتے ہیں، کبھی کسی نے کہا سالگرہ مناؤ اتنے ثواب ہوگا؟ سالگرہ کا کیک خریدنے پر کسی نے یہ سوچا کہ مجھے اس کی نیکی ملے گی؟ مناتے رہو۔ ہاں، یہ ضرور ہم کہتے ہیں، مولوی وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی یہ سالگرہ جو ہے کافروں کا طریقہ ہے، نہ مناؤ۔ اس سالگرہ کو کبھی کسی نے بدعت نہیں کہا۔ کسی عالم نے، کسی مفتی نے سالگرہ برتھ ڈے منانے کو بدعت نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سالگرہ منانے والا سالگرہ منانے کو ثواب، نیکی، درجات کی بلندی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ وہ سالگرہ مناتا، کہتا جی بس بچوں کی خوشی کیا کریں جی، بس منا لیتے ہیں، ذرا ایک بہانہ بن جاتا ہے، ذرا بچوں سالگرہ منا لیتے ہیں۔ کسی کو پوچھو سالگرہ منانے کا ثواب، کہتے نہیں نہیں نہیں، ثواب والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میں دین نہیں سمجھ رہا اس کو، میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے حصول کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے، بس بچوں خوشی کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سالگرہ منانا ایک فضول کام ہے۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانے کا خیال آیا نا دل میں، جس بندے کے بھی دل میں آیا پہلی دفعہ،
اس نے کہا اگر تو میں کہوں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو فضول کام ہے، فضول کام نہ کرو. تو پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں، اس کو نیکی بنانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ ثواب اور اس کے ساتھ نیکی کا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا پڑے گا. اس کے بغیر تو کوئی بندہ سالگرہ کو منانے پر تیار نہیں ہوگا. لہذا اس کو کہا گیا کہ یہ یوم میلاد ہے. ترجمہ وہی ہے، میلاد کا معنی پیدائش، برتھ ڈے. یوم میلاد سالگرہ یا برتھ ڈے ایک ہی بات. اب یوم میلاد منانے کے لیے کہ یہ سالگرہ نہ رہے، صرف یہ یوم میلاد بن جائے اور اس میں نیکی، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، درجات کی بلندی اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے. پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو بدعت ہے. اب یہ فضول کام نہیں رہ گیا. صرف جب آپ نے ایک سالگرہ منانے کو دین بنا دیا تو اب تو یہ فضول کام سے بڑھ کر بدعت بن گیا ہے. اور پھر بدعت جو ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، بانجھ نہیں ہوتی. بدعت بانجھ نہیں ہوتی. ہر دفعہ ایک نیا بچہ جنم دیتی، ہر دفعہ ایک نئے روپ میں سامنے آتی. مفسرین، محدثین، ائمہ کرام، سارے لٹریچر سارا اٹھا لیجیے دینی 100 سال پہلے کا، اور خاص طور پہ ہمارے حنفی بھائی. قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن حدیث تو بڑے ہی دور کی بات ہے. وہ کتابیں جو ائمہ نے لکھی 100 سال پہلے تک، فقہائے احناف بالخصوص، ساری فقہ حنفی میں سے کوئی بندہ صرف میلاد کا نام نکال کر دکھا دے. یہ نہیں کہ نیکی ہے، گناہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ بات چھوڑے، بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی. فقہ حنفی میں سے، قرآن حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، قرآن حدیث سے تو لانا بڑا ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، سورج کو مغرب سے طلوع کرنے کے برابر ہے. میں کہتا ہوں فقہ حنفی میں سے کوئی بندہ یہ بات لے آئے، لکھا ہو میلاد، میلاد النبی، عید میلاد النبی، فقہ حنفی میں لکھا ہوگا. جب یہ بات کہیں نہیں تھی تو سمجھ لیجئے کہ یہ آج کے دور کی خود ساختہ، خود پیدا کردہ، نئی بنائی ہوئی بات ہے. اور پھر اس میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں، پچھلے سال، اب آج کا مجھے نہیں پتا، آج کے دن میں کیا کیا کچھ ہو گیا ہوگا. کیک کاٹنا تو شروع ہو چکے ہیں، اور پھر ایسے بے ضمیر اور ایسے بے حس اور ایسے سخت دل، پتھر دل لوگ ہیں، دماغ کے کورے، کہ کیک بھی کاٹتے ہیں اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس پر چھریاں چلا دیتے ہیں. کیک کاٹنا تو چلو یہ چھوٹی رسم ہے، چھوٹا فضول، جھنڈیاں لگانا، فضول خرچی، لائٹنگ، چراغاں، یہ سارے کام کافروں کے کام تھے، سالگرہ پر کیے جانے والے کام تھے. مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں تھا. دیگیں بانٹنا، تقریبات منعقد کرنا. اب تو کئیوں نے قربانی بھی شروع کر دی اور کئیوں نے عید کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. یعنی اس کو پوری طرح دین بنایا جائے. ہر سال بن رہا ہے، آہستہ آہستہ پوری طرح اس کو دینی رنگ دیا جا رہا ہے. پہلے بالکل نہیں تھا، آہستہ آہستہ ہر سال اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کر دو تاکہ ایسا لگے کہ یہ خالصتاً دین کا مسئلہ ہے. دوسری طرف میرے بھائی، ایک طرف ہم لوگوں نے یہ زیادتی کی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جن کا حق ہم پر ساری زندگی کے لیے تھا، سارے دنوں کے لیے تھا، پورے سال کے لیے تھا، ہم نے ان کا دن ایک خاص کر دیا. اور یہ بھی کافروں کی دیکھا دیکھی. جیسے انہوں نے کہا کہ تم ماں باپ کو کوئی فرما برداری نہ کرو، سال میں ایک دن ماں کا منا لو، ایک دن باپ کا منا لو. استاد کو بے شک سارا سال جوتے مارو، ایک دن ٹیچرز ڈے کا رکھ لو. عورت کے لیے سارا سال جو ہے زیادتیاں کرو، بدسلوکی کرو، ایک وومن ڈے رکھ لو. ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری زندگی نہ مانو، لیکن ایک دن ایسا رکھ لو کہ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لائٹیں لگاؤ، شور شرابہ کرو، غل غپاڑہ ہنگامہ کرو. حالانکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. گلیاں بازار سجانا بڑا خوبصورت نعرہ لگتا ہے لوگوں کو، سج گئے نے گلیاں بازار.
حالانکہ بازاروں کو سجانا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا. روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سی جگہ؟ بازار. ان بازاروں کو کس لیے سجایا جا رہا ہے؟ غلط بات ہے. موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند کر سکتے ہیں؟ فضول خرچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند کر سکتے ہیں؟ جانیں قربان کر دینے کا نعرہ لگانا آسان ہے بھائی. اللہ کے بندو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانا آسان ہے. ابھی یہاں میں کھڑا کروا لوں نا ہاتھ، میں کہوں بھائی کوئی نعرہ لگاؤ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، آدھوں کے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، آدھے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے. بھئی جانے دینا بات کی بات ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار دکھائیے کہ جس سے چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے. بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہم مانتے ہیں. آپ کی زلفیں کمال، ان کی خوبصورتی بیان کرنا بس سے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کی وجاہت، آپ کی شباہت، آپ کا حسن، آپ کا جمال بھئی صحابہ نہیں بیان کر سکے. جابر بن عبداللہ انہوں نے کہا میں چاند کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاند کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاند کو دیکھا، میں فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کون زیادہ روشن ہے کون حسین ہے. بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور زیادہ حسین. ایسے ایسے لفظ انہوں نے جابر بن عبداللہ نے عربی کے اندر منحوس العقب، مہجور العین، صحابی جو خود عربی تھا نا پڑھنے والا، اس نے پوچھا اپنے استاد سے، اس نے کہا یہ لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک ایک لفظ کے اندر پوری پوری کہانی ہے. ایک ایک لفظ کے اندر اتنے جامع اور اتنے منضبط الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں بڑی خوبصورت، آپ کا ناک بڑا خوبصورت، آپ کی بھویں، آپ کی پلکیں، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے رخسار مبارک، آپ کی گردن، آپ کا سر مبارک، آپ کا پورا قد و کاٹ، ہم ان ساری باتوں کو بعین ہی من و عن مانتے ہیں. خلقی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو خلقی صفات ہیں. اور خلقی صفات، خلقی صفات وہ ہوتی ہیں جو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین بندے کو عطا کرے. اور خلقی صفات وہ ہیں جو بندہ خود سے، اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اچھی عادات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور خلق میں کائنات میں سب سے عظیم ترین تھے. لیکن بھائی ان کی بات ماننا بھی، حق اصل میں کیا ہے، تقاضا اصل میں کیا ہے، مطالبہ اصل میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے خرافات، رسومات، حتیٰ کہ بدعات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت کرنا چاہیے. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں رہا مگن، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، مدینے کی باتیں، مدینے کی ہوا، مدینے کی مٹی، مدینے کی گلیاں، مدینے کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، آپ کی زلفیں، آپ کے رخسار مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے قدم مبارک. میں ان باتوں میں رہا مگن، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے ایک ہی ہتھ کنڈا ملتا ہے، ایک ہی حربہ، کہ وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں، آپ کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالے، داغدار کرے. ہم صرف ربیع الاول منا کر خوش، ہم جلوس نکال کر خوش، ہم نعرے لگا کر خوش ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت سمجھنے کی، کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں اپنائیں. فرانس کی، یورپ سارے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کس بات پر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنا، یہ کیسے کسی مسلمان کے اندر پیدا کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں کافروں نے بھی مانا ہے. 100 دنیا کے بہترین انسان لکھے نا، کافر نے، عیسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھ دیا. کیا فائدہ؟
اسلام تو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہیں کی، آپ کی بات تو نہیں مانی۔ اسی طرح کوئی مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا مرضی بیان کرے، زور لگا لے، اگر حکم نہیں مانتا، بات نہیں مانتا، تو اس میں اور اس کافر میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھو میرے بھائی، یہ ایمانوئل میکرون جو فرانس کا صدر ہے، اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس کی ایک خاتون، اس کے ملک کی ایک عورت، کلونیل سسٹم کے اندر جو پچھلے عرصے میں جو پورے یورپ نے دنیا کے اندر قبضہ کرنے کے لیے ایک کلونی سسٹم بنایا تھا، اس میں فرانس سب سے زیادہ ظالم اور جابر ملک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ الجزائر سے لے کر الجیریا تک، اور یہ جتنا سارا شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے کے اوپر فرانس کے قبضے تھے۔ اب وہ قبضے ختم ہو گئے، لیکن ان ملکوں کے اندر بھوک، ننگ اور افلاس وہ فرانس کی چھوڑی ہوئی۔ ایک خاتون جو ہے وہ الجزائر چلی گئی، الجزائر میں وہاں اس نے یتیم بچوں کے، غریب لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کچھ جہادیوں کے ہتھے چڑھ گئی، مسلمان جہادی تھے، وہ فرانس کے بہت سارے لوگ ان کے قبضے میں تھے۔ ان میں صوفی پیٹرونین ایک یہ اس عورت تھی۔ سب سے آخر میں انہوں نے ایک ایک دو دو کر کے، مالی سے ایک ایک دو دو کر کے انہوں نے لوگوں کو چھوڑا، سب سے آخر میں اس عورت کو چھوڑا۔ اس کا بڑا کارنامہ ہے، اس نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہ صدر فرانس کا ایمانوئل میکرون گیا اس کو وصول کرنے، ریسیو کرنے جہاز پر۔ وہ جہاز سے اتری، سکاف میں، حجاب میں، صوفی پیٹرونین حجاب میں، سفید اس نے چادر لی ہوئی، عبایا پہنی ہوئی، جہاز سے اتر رہی۔ وہ صدر فرانس کا اس کو ریسیو کرنے گیا ہوا۔ وہ نیچے اتری، اپنے روایت کے مطابق اس نے آگے بڑھ کے سلام کر کے اس کو گلے لگانا چاہا۔ وہ صوفی پیٹرونین کہتی ہے، لیو می الون، آئی ایم ناٹ صوفی، نو آئی ایم اے مریم۔ یہ وہ شوق اور یہ وہ صدمہ ہے، یہ وہ جھٹکا ہے اس انتہا پسند صدر کے لیے۔ 4 سال اسلامک جہادیوں کے قبضے میں رہ کر یہ عورت اپنے ملک واپس آ رہی ہے، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ مجھے کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے سکاف پر پابندی لگائی اور یہ مجھے کہتی ہے آئی ایم ناٹ صوفی، آئی ایم مریم۔ یہ وہ جھٹکا ہے جس میں اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، وہ پیرس کی گلیاں، 60 لاکھ مسلمان بستا ہے فرانس میں، 2.5 کروڑ مسلمان رہتا ہے پورے یورپ میں، اور 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر، اور پیرس کی گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں بڑے بڑے پوسٹر اور خاکے صرف کیوں بنائے گئے ہیں؟ نعرے لگاؤ، جان بھی قربان ہے، موت بھی قبول، نعرے لگاؤ، کوئی تکلیف نہیں۔ سکاف پہنو گے ہم خاکے لگائیں گے، داڑیاں رکھو گے ہم خاکے لگائیں گے، تم دین کی بات کرو گے ہم خاکے لگائیں گے، تم نعرے مار کے کاٹو، جھنڈیاں لگاؤ، دیگیں بانٹو، میوزک، موسیقی، ڈانس، گانے کرو، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس لیے وہ آیا ٹی وی پر، کہتا ہے اسلام از ان اے کرائسس، دنیا میں اسلام جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، ہم دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں گے، اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول۔ میرے بھائی، اسلام از ناٹ ان اے کرائسس، اسلام از اے کرائسس کا حل ہے، اسلام ان تمام پرابلمز کی سلوشن ہے، اسلام از اے سلوشن آف آل کرائسس۔ ہمیں اسلام کو اپنانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو ہمیں اپنے کردار سے، اپنے قول اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اور یہ جو دنیا کے اندر جتنی گستاخی کی کوششیں ہو رہی ہیں پورے یورپ کی طرف سے، میرے بھائی، یہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں نہ پڑے، یہ جھوٹی محبت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، آپ کے بارے میں گھٹیا بات کرنا، آپ کے بارے میں ٹیڑھی زبان سے بات کرنا، ٹیڑھی آنکھ سے بات کرنا، کوئی مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شر پسند، اگر کوئی بد خصلت، بد فطرت
کوڑ دماغ گندے دل کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے، قتل. اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کو پھانسی دے دی جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت احتجاج ہوا، بہت سارے لوگ اس وجہ سے قتل بھی کر دیے گئے، اور کافر ملکوں کے اندر بھی. فرانس کے اندر ہی 4 اکتوبر کو ایک ٹیچر نے ٹالرنس کے اوپر ایک کلاس رکھی، برداشت کے موضوع کے اوپر، اور برداشت کرنے میں وہ یہ سکھا رہا تھا کہ جب بھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو تو تم لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے. ایک مہاجر جو تھا چیچنیا کا، وہ وہاں پر مائیگرنٹ رہ رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالم گلوچ کیا، اس کو بڑا برا بھلا کہا. ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں اس کی گردن نہ اتار دوں. حضرت ابو بکر نے کہا یہ حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا نا، اس کی گردن اتاری جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے بندے کا یہ حق نہیں. تو اس نے اس استاد کو، اس ٹیچر کو بھی قتل کر دیا. چارلی ہیبڈو جس نے 2008 میں پھر 2015 میں اس نے جو کارٹون بنائے تھے، اس کے 2 کارٹونسٹ کو 2015 میں قتل کیا گیا، پھر اس دفعہ اس نے پھر خاکے چھاپ دیے. اور یہ فرانس جو ہے، یہ دنیا کے اندر، یورپ میں مسلمانوں کے سب سے کٹر ترین مخالف اور دشمنوں میں سے فرانس پہلے نمبر پر ہے. دنیا میں حرامی بچے پیدا کرنے میں فرانس پہلے نمبر پر ہے. اور جتنے حرامی بچے ہیں لا ولد، یہ بے باپ کے پیدا ہونے والے جتنے حرامی ہیں، یہ سب فرانس میں اکٹھے ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کے پہلے نمبر کے اول کٹر ترین پہلے نمبر کے دشمن. تو وہاں پر یہ برداشت کے موضوع کے اوپر ساری سپیچ ہو رہی تھی، اس میں کچھ مسلمانوں کو بھی آگے کیا گیا کہ تم مسلمان آگے ہو کر تم مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ بھئی برداشت کرنا سیکھو. کیا برداشت کرنا سیکھو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کرنا سیکھو. نعوذ باللہ من. ہم قطعاً دیکھیے، یہ پہلے بھی شاید میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو کافروں کی طرف سے مسلسل کیا جا رہا ہے پچھلے 10 سال سے، کہ ہر سال وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں. ہر سال ہمارا جو احتجاج ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہوتا جا رہا ہے، ہر سال ہمارا ریئیکشن پہلے کی نسبت. اب تو نئے ریسرچرز آ گئے کہ بھئی گستاخی رسول کو قتل کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، کیا گستاخی رسول کا واقعی سزا قتل ہے کہ نہیں. تو نئے ایسے اسکالر آف ڈالر جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، پیسے لے کر فتوے یہ دیتے ہیں، اور نہیں جی نہیں، قتل کرنا تو جو ہے نا یہ تو ایسے بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی سزا تو قتل. بھائی یاد رکھو، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے. اور یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ عمران خان کا. یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا، میرا نہیں ہے. یہ محمد بن سلمان کا کام ہے، یہ طیب اردگان کا کام ہے، یہ عمران خان کا کام ہے. اور جیلوں میں جانا ہے نا، اگر مارے کھانی ہے تو کس کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے. یہ امام ابن تیمیہ کے نام کی روٹیاں کھانے والوں کا کام ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نام پر پیسے بٹورنے والوں کا کام ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ کی کہانیاں سنا کر ہمیں جذباتی کرنے والے ان مولویوں کا کام ہے جو اپنے سیاسی جھگڑے تو اس سال کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر بھی اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی زبانیں نہیں کھلتی. گریبان پکڑنے ہیں نا آپ نے، تو ان مولویوں کے پکڑیے اور اپنے ان حکمرانوں کے پکڑیے. یہ قتل کی سزا، جو بندہ قانون ہاتھ میں لے کر قتل کرے گا اس کی سزا بھی قتل ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ اس نے گستاخی کی تھی، قانون ہاتھ میں لے کر، اس کی سزا بھی قتل ہے. کافر ملکوں کے اندر قتل کر دے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو بچایا جائے گا جس قدر بھی ہو سکے. لیکن ہمارے بے حس اور بغیرت اور جو ہے نا وہ ایک خط لکھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے. اور بھائی یہ خط لکھنا کوئی کمال نہیں ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر فرانس کا صدر اپنی پوری حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور تم صرف ایک خط لکھ کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. اپنا سفیر واپس بلاؤ، ان کا سفیر یہاں سے ملک بدر کرو، ٹھڈے مار کر اس کو نکالو یہاں سے. تم لوگوں کی غیرت اور تم لوگوں کی جو ہے نا وہ بالکل کوئی جوں تک نہیں رینگتی. ترکی نے بلایا، ترکی نے صرف اتنا کہا، طیب اردگان نے، اس نے کہا یہ جو میکرون ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، صرف اتنا کہا اس نے. وہ غیرت مند ہے، اس نے اگلے دن اپنا سفیر ترکی سے واپس بلایا، اس نے کہا واپس آ جاؤ. مجھے کہتا ہے
1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ लोग मैक्रोन को जानते होंगे, اور محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کا امام، کائنات کا امام، اربوں انسانوں کا امام، ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور دنیا کے 56 مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور آ جا کر خون بہتا ہے تو عام مسلمان کا بہتا ہے۔ ملا ہے، مولوی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو باہر نکلو، چلو سڑکیں بھرو، چلو احتجاج کرو، چلو آگ لگاؤ۔ عام انسان کیوں آگ لگائے؟ یہ تم بڑے پیٹوں والے مولوی اور جو تم لمبی جو ہے نا پگڑیوں والے کلوں والے جو تم کھا کھا کر تم پھٹ گئے ہو ریال اور ڈالر اور باہر سے آ کر، ان پیسوں کو حلال کرو۔ ابن تیمیہ کو پڑھا ساری زندگی، ابن حجر کو پڑھا ساری زندگی، احمد ابن حنبل کو پڑھا ساری زندگی، انہوں نے مارے کھائی، جیلیں بھری، تم جیلیں بھرو، ہم نہیں بھریں گے جیلیں۔ ان حکمرانوں کو کہو تم آگے لگو، ان کرسیوں کو چھوڑو، ان تاج و تخت اور حکومت کو چھوڑو، خطوں کو لکھنا چھوڑو، سفیر باہر نکالو، پورے یورپ سے ناطقہ بند کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ کام تم سے نہیں ہوتے۔ قربانی مانگتے ہیں آ جا کر ہم سے، مہنگائی کے مارے ہوئے ہم، مسجدوں کے جو ہے نا سارے خسارے پر بھرنے والے ہم، دین ہمارا خطرے میں، دنیا ہماری خطرے میں، اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے قربانی دینے کے لیے پھر سادہ لو مسلمان۔ ہاں میرے بھائیو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیرت خوب رکھتے ہیں، اور ہم ان سیاست دانوں اور ان جو ہے نا نام نہاد ملا اور حکمرانوں کا گریبان پکڑنا بھی خوب سمجھتے ہیں۔ گستاخی رسول کی سزا قتل ہے، اور وہ قتل کرنا حکمران کا کام ہے، اور اس قتل کا نفاذ ان علماء کا کام ہے جن کی رسائی درباروں تک ہے۔ وہ وہاں اس حکمران کو مجبور کریں کہ بھائی یہ کام کر، یہ کام آپ کے میرے جیسے بندے کا نہیں ہے۔ ہمیں ورغلا کر، پھسلا کر، ہمیں جذباتی کر کے، ایکسپلائٹ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی گستاخ کو مارتا ہے وہ جا کہتا ہے میں نے تو جی فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، اس گستاخ کو قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا۔ وہ مولوی صاحب بعد میں مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کرو۔ یہی ہوا نا، سلمان تاثیر کو قتل کر دیا، وہ بیچارہ پکڑا گیا، ممتاز قادری، اس نے کہا جی میں نے حنیف قریشی صاحب کی تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا تھا قتل۔ حنیف قریشی صاحب نے بعد میں اسٹامپ بھر کے دے دیا، کہا جی میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اور میرے بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے فضل الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، اویس نورانی صاحب، اور طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ کام آپ کے ہیں۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ گدیوں پر اپنے قابض اور اپنے تخت و تاج پر قابض، یہ کام آپ کے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنو، حقیقی وارث بنو، یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ ہم مجبور پہ بس لوگوں کو کرنے کا کیا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں بس نکلو، آگے نکلو، جیلیں تم لوگ بھرو، مجبور حکمرانوں کو کرو، سفیروں کو ملک بدر کرو، مصنوعات یہاں سے نکال باہر کرو، دیکھو 2 دن میں گھٹنے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پورا یورپ تمہارے سامنے، دنیا کی 8ویں بڑی منڈی ہیں ہم، فرانس کی تجارت کا 3را حصہ پاکستان سے چلتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، پورے اعداد و شمار کے ساتھ 1/3 فرانس مر جائے، بھوکوں مر جائے 1/3 فرانس، اگر پاکستان اس کا بائیکاٹ کر دے، صرف پاکستان بائیکاٹ کر دے 1/3 فرانس مر سکتا ہے۔ لیکن بے غیرت ہیں ہم خود، اور ہمارے حکمران اس سے بڑے، کسی کو حیا نہیں آتی غیرت۔ یہاں او جی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، او جی یہ تو لو تو جو ہے نا یہ تو یہاں پر پاکستانی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزاؤں سے ان کو دوچار کرے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو حمیت اور ان کو جو ہے وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔